اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات ناظرین کرام سلام علیکم۔ بفضل الہی اور بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام ختیجہ ٹی وی کی جانب سے اسلامک لائف اسٹائل یعنی اسلامی طرز حیات کے عنوان سے جو گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس میں مسلسل یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ اسلام ایک مکمل نظام حیات انسانی ہے۔ حیات انسانی کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی، اپنی حیات، اپنے روز و شب اس نظام اور اس سسٹم کے تحت گزاریں گے تو آخرت کی نعمات بھی ہمارے مقدر میں ہوں گی اور اس دنیا میں بھی ہم کو ایک عزت دار اور کامیاب زندگی نصیب ہوگی۔ یہ اسلام اصلاً انسان کی حیات کا ایک نظام ہے۔ اسلام انسان کے لیے آیا ہے اور انسان اور روح اور جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ انسان اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک ایسا جسم ہو جس میں روح بھی ہو۔ چونکہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، لہٰذا مروجین اسلام نے، محافظین اسلام نے، مبلغین اسلام نے یعنی حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام نے اور روح کی صحت کے لیے، روح کی طہارت کے لیے، روح کی بلندی کے لیے بھی احکام اور تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اور صحت جسم کے لیے، بلندی جسم کے لیے، نفاست و طہارت جسم کے لیے بھی احکام صادر فرمائے ہیں۔ چنانچہ روح انسانی کی صحت کے لیے کہ وہ روح جو اللہ کی ایک نعمت ہے جس کے بغیر ہم اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے، اس روح کی صحت کے لیے معصومین علیہ السلام نے، ہمارے چہاردہ معصومین علیہ السلام نے جو طریقے تعلیم کیے ہیں، ان میں اول عقائد اسلامی سے وابستہ رہنا ہے۔ عقائد اسلامی ہی وہ ذریعہ ہیں جو ہماری روح کو صحت عطا کرتے ہیں۔ عقائد اسلامی وہ ذریعہ ہیں جو ہماری روح کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ عقائد اسلامی سے مراد عقیدہ وحدت یعنی لا الہ الا اللہ، عقیدہ رسالت یعنی محمد الرسول اللہ، عقیدہ ولایت جناب امیر المومنین حضرت غالب کل غالب مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام یعنی علی ولی اللہ۔ اس کے علاوہ بھی عقائد ہیں، عقیدہ قیامت ہے، عقیدہ شفاعت ہے، عقیدہ برزخ ہے، عقیدہ جنت و جہنم ہے۔ جتنے بھی عقائد ہیں وہ یا تو عقیدہ توحید سے وابستگی رکھتے ہیں یا عقیدہ رسالت یا عقیدہ ولایت سے۔ بہرحال عقیدے کا تعلق حیات انسانی میں سب سے زیادہ روح سے ہے۔ یہ روح کی بلندی اور روح کی صحت کا ذریعہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے تو داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے کا حکم ہے۔ یہ اذان و اقامت کا حکم اس لیے ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو صحت روح کے لیے اذان و اقامت کے ذریعے اس تک عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ ولایت کو پہنچایا جاتا ہے تاکہ اس کی روح یاد رکھے اس عہد کو جو عالم ارواح میں خداوند عالم نے اس سے لیا تھا۔ حدیثوں سے ثابت ہے، معصومین کی حدیثیں گواہ ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں سے اپنی وحدت کا اقرار، پیغمبر کی رسالت کا اقرار اور مولا کائنات کی ولایت کا اقرار لیا تھا۔ بہرحال سب سے پہلا عمل اذان و اقامت ہے، لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو اذان و اقامت سے پہلے حکم ہے کہ بچے کو غسل دیا جائے، پاک کیا جائے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ اسلامک لائف اسٹائل کا کیا تقاضا ہے۔ اب یہاں سے جہاں سے حیات انسانی کا آغاز ہو رہا ہے وہیں سے اسلامک لائف اسٹائل کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، اسلامی طرز حیات کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ پہلا طریقہ حیات ہے طہارت جسم۔ اذان و اقامت کی آواز سے پہلے حکم ہے کہ بچے کو غسل دو، بچے کو پاک کرو۔ اس حکم کے پیچھے منطق یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ روح ایک پاک و پاکیزہ جسم ہی میں رہے گی، لہٰذا طہارت و صفائی یہ اسلامی طرز حیات کا ایک اہم پہلو ہے، اسلامی لائف اسٹائل کا ایک اہم پہلو ہے کہ بچے کو پاک کیا جائے۔ اچھا دیکھیے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بچے کو اذان سننا ہے۔ اتنے چھوٹے بچے کے لیے اذان کہنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ بچے کو اذان سننا ہے، لیکن جس کو سننا ہے اس کو بھی پاک کرنے کا حکم ہے، اس کو بھی غسل دینے کا حکم ہے۔ اس پیغام کے پیچھے بھی ایک پیغام ہے کہ صرف پاک و پاکیزہ ذکر کرنے والے کا پاک رہنا کافی نہیں ہے،
بلکہ سننے والے کا پاک رہنے بھی ضروری ہے، جو سن رہا ہے اس کا بھی طاہر ہونا، اس کا بھی پاک ہونا، اس کا بھی صاف ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے علماء نے جہاں مسجدوں میں باطہارت جانے کا حکم دیا ہے، وہیں سرکار سید الشہداء کی جو مجالس ہوتی ہیں، ذکر آل محمد کی جو محافل ہوتی ہیں، اس میں بھی ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے باوضو جانے کا حکم دیا ہے، باطہارت جانے کا حکم دیا ہے۔ فرش اعضاء پہ بھی جاؤ تو باوضو جاؤ، باطہارت جاؤ، نجاست کو دور کر کے جاؤ، اور یہ بالکل عین مطابق احکام معصومین ہیں۔ چنانچہ سونے سے پہلے بھی وضو کرنے کا حکم ہے کہ جب بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو باوضو ہو کے جاؤ۔ اس میں بھی ایک اسلامی لائف اسٹائل کی جانب اشارہ ہے، اور عقائد سے وابستگی کے لیے بھی ایک اشارہ ہے، اور فرش اعضاء کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بھی ایک اشارہ ہے کہ وہ شریعت کہ جو ہمیں بستر پر بے وضو دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے، وہ فرش اعضاء پر یا کسی مقدس مقام پر ہم کو عالم نجاست میں دیکھنا کیا پسند کرے گی۔ تو عزیزان گرامی، پہلا اسلامی لائف اسٹائل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم طاہر رہیں، ہم پاک رہیں۔ دیکھیے اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے مکان کی صفائی، ہمارے لباس کی صفائی، ہمارے دہن کی صفائی، ہمارے جسم کی پاکیزگی تو اپنی جگہ ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم جس کا مکان حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا خلیل تعمیر کر رہا ہے، تعمیر کعبہ کے بعد جناب ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے طہرا بیتی، کہ میرے گھر کو پاک رکھو۔ اس سے ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ اپنے مکان کے لیے بھی صفائی کا حکم دے رہا ہے، تو ہمارے مکان کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ تو صفائی اور طہارت یہ اسلامی طرز حیات کا ایک بہت خاص رخ ہے کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے اپنے گھر کو صاف رکھنے کا حکم دیا، پاک رکھنے کا حکم دیا۔ جناب مریم جیسی بی بی، قرآن میں ان کی عظمت کا اعلان ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ملائکہ جناب مریم کے پاس بشارت لے کے آئے تھے تو اعلان ہو رہا ہے کہ وقالت الملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، بی بی اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا، وہ آپ کو پاکیزہ قرار دیا۔ دیکھیں صرف انتخاب جناب مریم کا اعلان نہیں ہوا ہے، بلکہ طہارت جناب مریم کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ جناب عیسیٰ کی والدہ بنایا جانا ہے ان کو، لہٰذا ان کی طہارت کا بھی اعلان ہو رہا ہے، ان کی عصمت کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ ایک طرف قرآن اللہ کے گھر کی پاکیزگی و طہارت کا اعلان کر رہا ہے، جناب مریم کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے، ان اللہ اصطفاک و طہرک، اور پھر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام، جن کے لیے قرآن میں مسلسل آیات ہیں، کہیں آیت ولایت ہے، کہیں آیت مودت ہے، کہیں آیت اطاعت ہے، کہیں آیت مباہلہ ہے، کہیں آیت صداقت ہے، مسلسل آیات ہے، اور ہر آیت اپنی جگہ اہم ہے۔ آیت مودت وہ بھی اہمیت کی حامل ہے، آیہ مباہلہ وہ بھی اہمیت کی حامل ہے، آیہ غدیر، آیہ ولایت، ساری آیات آل محمد کی شان میں جو نازل ہوئی ہیں وہ اہم ہیں، وہ اہم ترین ہیں۔ لیکن آیہ تطہیر بھی آل محمد ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ آپ ذرا تفاسیر کے اوپر نظر ڈالیں تو ساری آیتیں آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں، لیکن جس شان سے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے اس شان سے کسی اور آیت کا نازل ہونا کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ شاید سبب یہی ہے کہ آیہ تطہیر محمد و آل محمد کی طہارت کا اعلان ہے، ان کی عصمت کا اعلان ہے۔ اسلام میں چونکہ طہارت کی بہت اہمیت ہے، لہٰذا وہ آیت جس نے آل محمد علیہ السلام کی طہارت اور عصمت کا اعلان کیا ہے، اس کی شان نزول بھی بالکل الگ ہے۔ حدیث قصہ وہی شان نزول ہے۔ آیہ تطہیر کیسے نازل ہوئی، آیہ تطہیر کب نازل ہوئی، آیہ تطہیر کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی، اسی کی تفصیل کا نام حدیث قصہ ہے۔ چنانچہ اسلام میں طہارت و صفائی کا بہت حکم ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آل محمد علیہ السلام، محمد و آل محمد کی طہارت و عصمت اور ہے، ہماری طہارت و ہماری صفائی اور ہے۔ ہم طاہر ہیں، وہ مطہر ہیں۔ طاہر کا مطلب ہم پاک ہیں، مگر محمد و آل محمد وہ ہیں کہ پاک بھی اور ایسے پاک ہیں کہ جس کو چاہیں وہ پاک کر دیں۔ ان کا خون خاک میں شامل ہوا تو وہ خاک پاک کہلاتی ہے، وہ خاک شفا کہلاتی ہے۔ ہمارے لیے طہارت کا حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ یہ اسلامی لائف اسٹائل، اسلامک طرز حیات کا ایک اہم رخ ہے۔ اسی لیے صفائی کے لیے، بدن کی صفائی کے لیے، لباس کی صفائی کے لیے مسلسل احادیث وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ خود بھی طیب ہے اور طیب کو پسند کرتا ہے۔ وہ خود بھی پاک و صاف ہے اور پاک و صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آٹھویں امام حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ صفائی انبیاء کی سیرت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔
پھر حدیث موجود ہے، یہاں تک حدیث موجود ہے کہ روز محشر سب سے پہلے طہارت کا سوال ہوگا۔ خود رسول خدا کی بھی ایک اور حدیث موجود ہے کہ اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو، اس لیے کہ اللہ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جنت میں صاف ستھرے لوگ ہی جائیں گے۔ لیکن حدیثوں کے ذریعے ہمیں اسلامک لائف اسٹائل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم یقیناً اللہ کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا ظاہر بھی پاک و صاف ہونا چاہیے، اور گندگی کی، نجاست کی، آلودگی کی بے پناہ مذمت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے جسم سے بدبو کو دور کرو، اس لیے کہ اللہ نفرت کرتا ہے اس شخص سے کہ جس کی بدبو کی وجہ سے اس کے پہلو میں بیٹھنے والے کو اذیت ہو۔ امام نے فرمایا ہے کہ پانی کے ذریعے اپنے جسم کی بدبو کو، اپنے لباس کی بدبو کو دور کرو، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو، اس لیے کہ اللہ نفرت کرتا ہے۔ یہ حدیث کے جملے ہیں جس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نفرت کرتا ہے اس شخص سے کہ جس کے جسم کی بدبو کی وجہ سے اس کے پہلو میں بیٹھنے والے کو اذیت ہو۔ گندگی کی بے پناہ مذمت ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ سب سے برا انسان وہ ہے جو گندا ہوتا ہے، جو آلودہ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ اسلامی لائف اسٹائل ہے، اسلام ہمیں صفائی سکھا رہا ہے، اسلام ہمیں طہارت سکھا رہا ہے۔ صرف طہارت روحانی نہیں ہے، طہارت جسمانی بھی ہے۔ وہ جسم کے اوپر جو لباس ہے اس کی صفائی کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور ایسے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے، ہمارے پہلو میں بیٹھنے والے ہماری گندگی کی وجہ سے، ہمارے جسم کی بدبو کی وجہ سے ہم سے متنفر نہ ہونے پائیں۔ اسی لیے اسلام میں خوشبو لگانے کی سب سے زیادہ تاکید ہے۔ جسم کے پاک ہونے کے ساتھ، جسم کے صاف ہونے کے ساتھ، لباس کے پاک و صاف ہونے کے ساتھ ساتھ خوشبو لگانے کے لیے مسلسل معصومین علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشبو لگانا سیرت مرسلین ہے، یعنی رسولوں کی سیرت ہے۔ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوشبو لگانا انبیاء کے اخلاق کا جز ہے۔ دیکھیے غور فرمائیں امام کیا فرما رہے ہیں کہ خوشبو لگانا انبیاء کے اخلاق کا جز ہے۔ ہر پیغمبر صاحب اخلاق تھا، اس کے اخلاق کا ایک جز یہ تھا کہ وہ معطر رہتا تھا، پہلو میں بیٹھنے والے اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، اس کی خوشبو سے اور انسیت محسوس کیا کرتے تھے۔ اور خوشبو لگانے کی اتنی تاکید ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوشبو پر جتنا بھی خرچ کیا جائے، یعنی خوشبو خریدنے کے لیے، عطر خریدنے کے لیے، خوشبو خریدنے کے لیے امام فرماتے ہیں کہ خوشبو پر جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اوپر آپ غور فرمائیں کہ خوشبو لگانے کی اتنی اہمیت ہے کہ امام فرمانے کہ خوشبو پر جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں ہے، یعنی اسے ویسٹ نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہمیں عطر مہنگے سے مہنگا مل رہا ہے تو اسے اسراف نہیں کہا جائے گا، خوشبو مہنگی سے مہنگی مل رہی ہے اسے اسراف نہیں کہا جائے گا۔ خوشبو کی اتنی اہمیت ہے کہ اس پر لگنے والے پیسے کو بھی اسراف نہیں کہا جاتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بارگاہوں میں، درگاہوں میں، ائمہ معصومین کے روضوں پر، ان کے روضوں کی شبیہوں پر ہمیشہ سے یہ رواج ہے کہ اگربتیاں روشن کی جاتی ہیں۔ یہ اگربتی کیوں روشن کی جاتی ہے؟ اگربتی خوشبو پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ معصومین علیہ السلام کی بارگاہوں پر بڑی کثرت سے آج بھی مومنین اگربتی روشن کرتے ہیں۔ اگربتی اس لیے روشن کرتے ہیں کہ پورا ماحول معطر رہے، خوشبو پھیلی رہے۔ اگربتی خوشبو کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور خوشبو معصومین کا پسندیدہ تحفہ ہے۔ اکثر و بیشتر اگربتی کے لیے اسراف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ صاحب یہ اگربتی لگانا اسراف ہے، تو اس نظریے کے لوگوں کو اس حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنا چاہیے کہ اگربتی کا مقصد کیا ہے۔ اگربتی کا مقصد اگربتی کو جلانا نہیں، اگربتی کے ذریعے ماحول کو معطر کرنا ہے، خوشبو کو پہنچانا ہے، اور خوشبو معصومین علیہ السلام کا پسندیدہ تحفہ ہے۔ تو عزیزوں، ان احادیث کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے، ان روایات کے ذریعے اسلامی لائف اسٹائل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ظاہر جو لباس پہنے، یہ ضروری نہیں کہ بہت مہنگا ہو، مگر اس کا صاف ہونا ضروری ہے، اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ طہارت حیات اسلامی کا ایک اہم جز ہے۔ اس میں خاص بات اور بھی عرض کرنا مقصود ہے کہ طہارت ظاہری یعنی جسم کی طہارت، طہارت ظاہری یعنی لباس کی طہارت کے ساتھ ساتھ غذا کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ طہارت غذا بہت ضروری ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی جو ہمارے اندر جا رہا ہے
وہ غذا بھی پاک ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے۔ ہمیں نجس غذاؤں سے، نجس کھانوں سے، ناجائز پیسے سے خریدے ہوئے کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ آج کی دنیا میں ہمارے نوجوان ہیں، وہ ایک سے ایک بائک خریدتے ہیں، ایک سے ایک موٹر سائیکل خریدتے ہیں، لیکن کتنی ہی مہنگی، کتنی ہی اچھی کمپنی کی موٹر سائیکل کیوں نہ خرید لی جائے، لیکن اگر اس کے اندر پٹرول ملاوٹی جائے گا تو ایک دن انجن کے اوپر برا اثر ہوگا، ایک نہ ایک دن اس کا انجن خراب ہو جائے گا۔ تو ویسے ہی اگر ہمارے جسم میں نجاست جائے گی، نجس غذا جائے گی، نجس کھانا جائے گا، ناجائز کھانا جائے گا، ناجائز غذا جائے گی، تو ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، ہمارا نظریہ خراب ہو جائے گا۔ اکثر و بیشتر ولایت و عزاداری کے اوپر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں تو شاید ان کا سبب نجاست غذا ہی ہے، اس لیے طہارت غذا کا ہونا بھی ضروری ہے، طہارت بدن کا ہونا بھی ضروری ہے، پاک اور صاف رہنا بھی ضروری ہے۔ معصومین علیہ السلام نے لباس کی صفائی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ مکان کی صفائی کا بھی حکم دیا ہے، چنانچہ کوڑا جمع ہونا گھر میں اس کو نحوست کی علامت قرار دیا گیا ہے کہ مکڑی کا جالا گھر سے ہٹاؤ، کوڑا گھر سے ہٹاؤ، اور اس کو شیطان سے تشبیہ دی گئی کہ کوڑا جمع ہونے سے شیطان قابض ہو جاتا ہے، اور جہاں مکڑی کا جالا ہوتا ہے وہاں شیطان قبضہ کر لیتا ہے۔ ہمارے علماء نے جہاں جہاں لفظ شیطان آیا ہے بہت سی جگہ ایسی حدیثوں میں، تو وہاں شیطان سے مراد جراثیم اور بیماریوں کے وائرس قرار دیے ہیں۔ چنانچہ معصومین علیہ السلام نے کوڑا جمع کرنے کو، گندگی پھیلانے کو بہت سختی سے منع کیا ہے کہ جس مکان میں رہو صاف رہو، صرف اپنے مکان میں نہیں بلکہ اپنے آس پڑوس کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے۔ وہ راستہ جس راستے سے لوگ گزرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر کی گندگی وہاں پہ پھینک دیں، اس کو بھی اسلام نے منع کیا، یہ اسلامی طرز حیات کے خلاف ہے۔ ہمیں خود اور وہ راستہ جو شاہراہ عام ہو اس کو بھی صاف رکھنے کا حکم ہے، اس کے ساتھ ساتھ دہن کی صفائی کا بھی حکم ہے، اسی لیے کہ مسواک کی بہت تائید ہے۔ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ قرآن کے راستے کو صاف رکھو، یہ حدیث ہے پیغمبر کی، اس کی تشریح کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا قرآن کے راستے کو صاف رکھو، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے دہن کو صاف رکھو، اپنے منہ کو صاف رکھو، اس لیے صاف رکھو کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو دہن کے ذریعے ہی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو دہن کو قرآن کا راستہ قرار دیا گیا ہے، تو جس راستے سے تلاوت قرآن ہوتی ہے اس کی صفائی کا حکم ہے، مسواک کا حکم ہے، اور مسواک کرنے کے فضائل و فوائد بھی بیان کیے گئے اور اس کا طریقہ بھی بیان کیا گیا۔ 8ویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ چوڑائی میں مسواک کیا کرو، لمبائی میں نہ کیا کرو۔ دیکھیے اس حدیث کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے اقوال کی کیا عظمت ہوتی ہے۔ آج اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں تو جو ٹوتھ برش کیا جاتا ہے تو ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹوتھ برش کو ہمیشہ نیچے سے اوپر کرنا چاہیے، لمبائی کی طرف جو لوگ اپنے اس دہن کے کونے سے اس دہن کے کونے تک ٹوتھ برش کرتے ہیں ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں، اور جب چوڑائی میں کیا جاتا ہے تو دانتوں میں چھپی ہوئی گندگی باہر آتی ہے۔ تو جو بات آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ ہمارے امام 1400 برس پہلے سکھا چکے ہیں۔ یہ سارے طریقے اسلامی طریقے ہیں اور یہی طرز حیات ہے، اسی کے اوپر ہمیں باقی رہنا چاہیے۔ طہارت روحانی اور طہارت جسمانی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اس لیے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم پاک رہیں گے تو آل محمد علیہ السلام کی محبت ہمارے ساتھ رہے گی، اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ پر آیہ تطہیر کا پہرا ہے۔ آیہ تطہیر اعلان کر رہی ہے کہ نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی ہے، چنانچہ اگر ہمیں ان کی قربت چاہیے، ان کا قرب چاہیے تو جسم کو بھی پاک رکھنا چاہیے، غذا کو بھی پاک رکھنا چاہیے، لباس کو بھی پاک رکھنا چاہیے، روح کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔ آج آپ کی خدمت میں یہی پیغام ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی کو اسلامی زندگی قرار دینا چاہتے ہیں تو یہ طہارت و یہ صفائی اس کو اپنا دستور بنا لیں، اس میں اپنی زندگی کو ڈھال لیں، اسی کے مطابق اپنی حیات بسر کریں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہوگی، محمد و آل محمد کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہوگی۔ والسلام۔